اصل جنب ہے یہ کو بالکل کم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں سب تو پہلے تو ایک گل عرض کرنی ہے کہ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک پرندے دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر بناوے رب العالمین فرشتوں دی جماعت وچ اعلان کردا ہے فرشتوں
بندے نے اتنا میرا گھر بنایا ہے جتنی بندے کی گنجائش ہے. اس بندے دا جنت کے اندر اتنا بڑا محل بناؤ جتنی میں اللہ کی گنجائش ہے. مسجد بناون والا دنیا تو ٹر وجنا جنہاں دوستاں حصہ پایا انہاں دنیا تو چلا وجنا ہے. قیامت تک یہ مسجد آباد راسی تعاون کرنالے دوستاں دا ثواب نال نال لکھی دا راسی. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. گلاں عرض کرنیاں چار. ایک ہوندا ہے ایمان تے ایک ہوندا ہے کامل ایمان. کلمہ اساں پڑھ چھوڑے دل نال تصدیق کر چھوڑیے زبان نال اقرار کر چھوڑے. دل دی تصدیق نال تے زبان دے اقرار نال بندہ ایماندار تا بن گیا. لیکن ایک ایمان دا درجہ ہے کامل الایمان ہونا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل الایمان بندے دیاں چار نشانیاں بیان فرمائیں. وہ چار نشانیاں عرض کرنیاں اج دی اس حاضری وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آتا للہ ومنع للہ وأحب للہ وأبغض للہ فقد استكمل الإيمان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی بندہ چیز دوسرے نو دے چیز دیون والا دل دی نیت کرے جو میں اللہ کریم دی رضا واسطے چیز دے دا پیاں. اللہ دی رضا واسطے چیز دیون والا بندہ اس بندے دا ایمان کامل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے دے موجوداً اللہ دینا دا سوالی آئے. عرض کرنے کے حضرت میں غریب مسکین اللہ دینا دا سوالے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن نو بلایا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے گھر دے اندر جلدی جاؤ تے والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دیو جیڑے گھر دے اندر میں 6 درم رکھے ہن گھر دا سودا لان واسطے. ایک درم منگدا پیاں جو اللہ دینا تے دیونا چاہنا اللہ دی رضا واسطے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے ماں والے سیم نے بھیجے 6 درمہ وچوں 1 درم منگدے پین اللہ دینا تے دیونا چاہمن. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگیاں بیٹا 1 درم دیون واسطے میں حاضر ہاں. لیکن ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کل جا کے دس اگر 6 درمہ وچوں 1 درم تھوڑ گیا کم ہو گیا باقی بچ گئے 5 گھر دا سودا کھاون پیون دا پورا نہیں ہونا. جس ویلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے حضرت حسن نے آگے پیغام سنایا. فرمان لگے بیٹے دوبارہ جا تے اماں جان آکھ
پہلے تو میں 1 درم منگائی اللہ دے نام تے دیون واسطے، ہن 6 درم منگدا پیاں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جا کے پیغام سنایا ہے، حضرت فاطمہ نے کیڑی دیر کرنی آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاتون جنت ہونا برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہونا برحق، حضرات حسنین کریمین دی اما جان ہونا برحق، لیکن خامد دا حکم منا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے بھی ضروری آئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا سلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها وأعطت مالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مسلمان بی بی 5 ٹائم نماز دی پابندی کرے ہی کر، نمبر 2 رمضان شریف دے روزے بھی پابندی نال رکھے، نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت بھی کیتی رکھے، تے نمبر 4 اپنے خامد دی گل بھی منے، جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو جاوے۔ تکبیر، اللہ اکبر، کتنا سوکھا ہی دین ساریاں عورتاں واسطے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ایک اور حدیث یاد ہے، وہ میں نے سوچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خامد حکم دے وے گھر والی نوں سجے پاسے والا پہاڑ چاں تے کھبے پاسے رکھ، تے کھبے پاسے والا پہاڑ چاں تے سجے پاسے رکھ۔ حالانکہ پہاڑ نو کوئی چاں تا نہیں سکدا، لیکن امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاون واسطے مثال بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا خامد کا حکم ہے سجے پاس والا پہاڑ کھبے پاسے رکھنا ہے، کھبے پاسے والا پہاڑ سجے پاسے رکھنا ہے۔ بیوی نو انکار دی گنجائش نہیں، خامد دے حکم تے عمل کرنا شروع کر دے وے۔ اللہ اکبر۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خامد دا سارا جسم زخم نال بھرا ہوا ہے، تے زخم وچوں گندی بدبودار پیپ نکل دی پئی ہے۔ اگر بیوی اپنے ہونٹاں نال زخم دی پیپ نو چوس چوس کے، کپڑا نہ اپنے ہونٹاں نال خامد دے زخم دی پیپ نو چوس چوس کے خامد دے جسم دے زخم صاف کرے، ما عدد حق ہو خامد دا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 درم چاہ کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دے چھوڑے، ابا جان دے کے آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 6 درم اللہ دے نام دے سوالی دے چھوڑے، دعا کرے دا ہویا چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ہن گھر دے اندر کھاون پیون دا سودا لمن واسطے کوئی پیسے تے مال نہیں۔ ایک بندہ گزرا، ہاتھ دے اندر اٹھنی دی مہار آئی، آواز بدل لیندا ہے، میں اٹھنی بیچنا چاہنا ہے کوئی خریدن والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں خریدار بننا، لیکن قیمت دس۔ بندہ کھنگا تولے واسطے 140 درم، ہری پیسے کوئی نہیں، اٹھنی بڑی چنگی آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پیسے کس ویلے لانے نہیں۔ بندہ کھن لگا حضرت ادھار میں نہیں کرنا، نقد سودا کرنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہاں، کچھ مہلت۔ بندہ کھن لگا میں اگے بازار جا رہا، کوئی کم ہے، تھوڑی دیر بعد واپسی اسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تیرا میرا سودا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آ، میں پیسہ کا انتظام کرنا۔
بندہ اٹھنی چھوڑ کے تے چلا گیا ہے رستہ جو ہے لوگ پہ گزرتے ہیں اور بندہ گزرے اٹھنی دیکھیے تے کھلو کے پوچھن نہ گیا حضرت تولیے جی میری بیچنا چاہتے ہوں جیا کی بات دسو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا تو دس کتنے پیسے دے سکتے ہیں آخنا کہ حضرت میں دیوڑے بھی نقد دینا تو علی مرضی سودا کرو یا نہیں یہ کتنے دے سے بندہ کھن لگا میں دے سکتا 200 درہم تو علی شہر بیچو یا نہیں بسم اللہ حضرت علی نے 200 درہم گھن کے اٹھنیوں دے حوالے کر چھوڑی ایمیں راندہ قدرے پہلا مالک آئے 200 درہم وچوں 140 درہم چاہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے مالک نوں دے چھوڑے باقی بچ گئے 60 حضرت حسن بیٹے نوں بلایا نے اے 60 درہم اماں جان نوں جا کے دیا نال قرآن پاک دی آیت بھی سناونی ہے فرمایا من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالہا کہ میرے سامنے سورۃ الانعام کھلی ہوئی ہے 8واں پارہ مالک کائنات دی لاریب کتاب میرے سامنے آیت نمبر 160 سارے ساتھی سیر اٹھاؤ تے زیارت کرو کیوں تین چیزاں ایسی کائنات وچ اپنی اکھیاں نال جنہاں نوں ویکھنا وی عبادت تے جو ثواب ہے جڑا بندہ بار بار زیادہ طواف بیت اللہ شریف تے نہیں کر سکدا بندہ مجبور ہے بیمار ہے معذور ہے اپنی اکھیاں نال خالی بیت اللہ شریف نوں ویکھی رکھے اللہ ویکھن والے دے نام اعمال دے اندر نیکیاں دا ذکر ویندا رہندا ہے تے نمبر 2 جڑا بندہ عزت تے ادب دی نظر نال اپنے والدین نوں ویکھے والدین نوں اجر و ثواب دی نیت نال ویکھنا اے بھی بہت بڑی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر نے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ والد تے والدہ نوں عزت تے ادب دی نظر نال ویکھے اللہ اس نوں مقبول حج دا ثواب عطا کرے دے نعرہ تکبیر صحابی حیران ہو کے سوال کیتے حضرت یہ بندہ 100 بار اپنے والدین نوں عزت ادب دی نظر نال ویکھے پھر آپ نے فرمایا اللہ دی رحمت کوئی معمولی تے نہیں بندہ 100 بار عزت ادب نال والدین نوں ویکھے اللہ نام اعمال وچ 100 مقبول حج دا ثواب لکھوا چھوڑے دے رحمت تو بڑی وسیع ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق فهو مکتوب عنده فوق العرش حدیث دھیان نال سن لیے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کوئی نہ بنے زمین بھی کوئی نہیں بنی سورج چند ستارے انسان جنات کوئی مخلوق بھی اللہ نے پیدا نہیں کی تھی کلی اللہ کی ذات ہی رب العالمین نے ساری مخلوق پیدا کرن تو پہلے ہی تحریر عرش دے اوتے لکھوا چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او تحریر اللہ دے عرش دے اوتے لکھی ہوئی ہے او کیڑی تحریر ان رحمتی سابقت حسابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا غصہ میں اللہ دی ناراضگی میں اللہ دی رحمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے رحمت میری حاوی تے نمبر 3 بیت اللہ شریف نو ویکھنا ایک والدین نو عزت ادب دی نظر نال ویکھنا 2 تے نمبر 3 اپنی اکھیاں نال قرآن پاک دی زیارت کرنا اے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے فرمایا من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالہا حضرت علی رضی اللہ عنہ دی زبان مبارک تے آیت قرآن پاک دی جاری ہو گئی اما جان حضرت
پاک منو سناونے اللہ فرمائے جڑا بندہ میں اللہ دی بارگاہ وچ ایک نیکی لے کے آوے میں 10 گنا زیادہ کر کے بدلہ دینا ہونا اللہ دی رضا واسطے 6 درہم دیتے آسے اللہ 6 دے بدلے 10 گنا کر کے 60 واپس کر چھوڑے نعرہ تکبیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آقا بندہ کوئی شے تو سے نو دے تا اللہ کی رضا واسطے دے اس بندے کا ایمان کامل ہے نمبر 2 آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منع للہ جیرا بندہ کوئی شے تو سے نو نہ دے شے روکے تاوی اللہ کی رضا واسطے روکے ایک ہی میں کر لے اور سنو یہ میرے سامنے 18واں پارہ تے سورت نا سورت النور اور رب العالمین دلارے کتاب فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَىٰ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ زیارت کرو 2.5 دے حوالہ ہے آیت نمبر 22 مریم علیہ السلام صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منافقہ نے تہمت لا چھوڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار ٹھیک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ پریشان رہے پراپے کرنے دا طوفان مدینہ طیبہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آئی پراپے کنڈے دا توڑ کیویں اسی دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں دین تا پیار محبت سمجھن سمجھاون دا نا آئے 7واں پارہ سورت دا نا آئے سورت الانام فرمایا میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا قُلْ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ یہ آیت نمبر 50 سورۃ الانعام دے 7واں پارہ ہے اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آمنہ دلال اے دعویٰ نہ کرے گا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ نا اللہ دے خزانے میرے قبضے وچوں دے تا فاقے دی وجہ تو پیڑ تے 2 پتھر بنن دی کوئی ضرورت نہیں 28 پارہ سورت نا سورت المنافقون اللہ دی شان میں جگہ کھولی ہے سورت منافقون نکل رہی میں حافظی کوئی نہیں سورت المنافقون 28 پارہ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آیت نمبر 7 آمنہ دلال کا اعلان رہی اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ نہیں میں قرآن تو پوچھے خزانہ دا مالک کون ہے قرآن پاک میں جواب دیتا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانہ دے اور زمین دے سارے خزانیاں دا مالک صرف اللہ ہے تے دوسرا اعلان میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرنا ہے فرمایا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ یہ آیت نمبر 50 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم النبیین ہونا پر حق سید الاولین ہونا پر حق سید الآخرین ہونا پر حق خاتم النبیین
لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ 28 پارہ سورت انا سورت الحشر، اے میرے سامنے 28 پارہ سورت الحشر کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 21 فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو بغیر کوئی بھی الہ نہیں، کیوں؟ غیب تے حاضر دا علم رکھن والا صرف اللہ ہے۔ ترے میری انگلیاں دیکھنی سارے دوستاں، عالم الغیب تو صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ اپنے پیاریاں نوں کوئی گل دسا چھوڑے، کوئی شے وکھا چھوڑے، کوئی گل سنا چھوڑے، اللہ دے دسن نال، اللہ دے سناون نال، اللہ دے وکھاون نال پتہ چل سکدا ہے۔ اللہ نہ دساوے، نہ وکھاوے، نہ سناوے، پوری کائنات نو پتہ نہیں چل سکدا۔ تیسرا پارہ سورت انا سورت البقرہ پہلا صفحہ آیت الکرسی تے میری انگلی ہے، فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ایک چھوٹی جی معمولی شے دے بارے وچ کتنا اللہ دا علم ہے، پوری مخلوق نو پتہ نہیں چل سکدا، مخلوق نو اتنا پتہ چل سکدا ہے الا بما شاء، جتنی اللہ کریم دی مرضی ہوئے۔ اللہ جتنا چاہے دسا چھوڑے، سنا چھوڑے، وکھا چھوڑے تا پتہ چل سکدا ہے۔ اللہ نہ وکھاوے، نہ سناوے، نہ دساوے، پوری کائنات وچ کسے نو پتہ نہیں چل سکدا۔ میں مثال سننا تو چھوٹی اتنی 15واں پارہ سورت انا سورت بنی اسرائیل، یہ میرے سامنے 15 پارے دی پہلی آیت، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا آنا فی الحکیم رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ شریف دے بالکل نال جی چھوٹی جتنی جگہ بچی ہوئی ہے اس حکیم آکھیا ہوئے دے، اے بیت اللہ شریف دا حصہ ہے۔ مکہ دے لوگاں کو حلال دے پیسے تھوڑ گئے، انہاں کعبہ شریف دے کمرے نو چھوٹا کر چھوڑا۔ آج جیرا بندہ حتیم دے اندر جا کے تقریباً 1.5 صف دے برابر جگہ تے نماز ادا کرے، سمجھے کعبہ شریف دے اندر عبادت بیاں کرے نا۔ فرمانے میں حتیم دے اندر ستا ہویا ہم جبریل امین سواری لے کے آیا۔ آپ فرمانے سواری دی جتھے نظر پہنچ دی آئی اتھے سواری دا قدم پہنچ دا آئی۔ حضرت سواری دے سمارو بیت المقدس شرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری دے سوار ہوئے، جبریل فرشتہ بھی نال، جھگڑا تو ختم ہو گیا، دین کو جھگڑے دا نام تھا نہیں۔ سارے علاقے کے اندر علماء کرام دی خدمتی حاضری دے ہو، ادب نال ہاتھ جوڑ کے مسئلہ پوچھنا ہے۔ مولوی صاحب آیا ہائی سانو مسئلہ سنا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء تے معراج دے سفر تے جاون لگے، جبریل امین سواری لے کے آیا ہے کہ نہیں، آپ سواری دے سوار ہوئے کہ نہیں۔ ساری دنیا دے علماء کرام نے تو دسنا ہے واقعی یہ گل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے سوار ہویا نا، بیت المقدس پہنچیا نا، ہاتھ جوڑ کے ادب نال عرض کرنے حضرت یہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوئے انہوں سواریاں دی لوڑ نہیں ہوندی۔ ہر جگہ موجود ہے اس سواری دی کیا ضرورت؟ میرے بھائی شان تے مقام آپ دا برحق کے ہر جگہ موجود ہونا
بیت المقدس اللہ کریم لے گیا، سب آسمانہ تو اتے جتنا اللہ رو منظور ہے اللہ لے گیا، اللہ واپس بھی لے آیا۔ اللہ دیر کتنی لگی؟ فرمایا لیلن، اللہ نے رات دے چند لمحیاں وچ، چند لحظیاں وچ، چند سیکنڈاں وچ سارا سفر اپنے محبوب کرا چھوڑا۔ سارا ایمان اللہ کرا سکے، کیوں؟ میرے مالک دی شان ہے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ آیت نمبر 82 سورہ یاسین 23 پارا۔ اللہ کسے کام دا ارادہ خالی کرے جا، اللہ فرما دے کن ہو جا۔ اے کن بھی سارے سمجھا منوا سے اللہ نے فرما چھوڑے، اللہ نو کن آکھن دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ارادہ کرے دے کم تھیا پیا ہوئے۔ آو واپس شریف لین مکہ مکرمہ وچ، مکے دے لوگاں سفر دا حال سنایا۔ اساں نہیں منے دے بھائی، مکے والے آکھن لگے سانو تا کئی مہینے لگ دینا بیت المقدس جاون واسطے، کئی مہینے لگ دین بیت المقدس واپس آون واسطے، تسا رات دے چند لحظیاں دے اندر سفر کر کے آ گئے ہو۔ آمنا دے آن دسو بیت المقدس دے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے؟ اور میں اتحاد ہویا، میں مسجد ہوں دروازے گڑھن تو نہ آیا، میں وہ کھڑکیاں میں کھڑ تو نہ آیا۔ آپ پریشان ہونے لگے، کاش تمہاری زبان میرے علی ہوندی نہ وہ جملے دا لطف آیا میں سنا دینا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے، اللہ میں کوئی بیت المقدس دے دروازے تے کھڑکیاں میں کھڑتا نہ گیا، اے پوچھ دے پہن دروازے تے کھڑکیاں کتنی ہیں؟ سرکی دا جملہ۔ اللہ فرمائے پریشان نہ تھی وہ میرے محبوب، پریشان تا وہ ہوئے جدے سائیں کوئی نہ ہوئن۔ ایسا بھی سرکی ہے، جدہ بارش کوئی نہ ہوئے وہ پریشان ہے۔ میں جو سچا بارش سر تے کھڑوتا ہوں پریشان کیوں تھی دیو؟ اللہ یہ جو کچھ دے پہن چھکی نا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اللہ نے درمیان وچ سارے پردے ہٹا چھوڑے، بیت المقدس اللہ اپنے حبیب دے سامنے کر چھوڑا۔ مکے والے دشمن سوال کرے دے گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ ویکھ کے جواب بیان کرے دے گئے۔ دین جھگڑے دا نام تھا نہیں، اللہ سنا دے وے وکھا دے وے، دس چھوڑے پتہ چل سکتا ہے، نہ دسے نہ دکھاوے نہ سنوائے پتہ کسی نو نہیں چلتا۔ سبق دے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تہمت لگ گئی، وہ سبق ہے۔ عام مہینہ پریشان ہیں، اتنی شان دے رتبے دے باوجود عام عالم الغیب ہوں دے تب پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ کرنا ہے۔ اللہ دی شان قصہ بڑا لمبا ہے، میں خلاصہ سنے گا۔ مہینے بعد اللہ نے 18واں پارہ سورۃ النور دی آیتاں نازل کی تیاں۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک دامنی واسطے، اور رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ سورۃ النور میرے سامنے 18واں پارہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے، پہلی سطرے پاک دامن عورتاں پاک لوگاں دے لائق ہن تے پاک لوگ پاک بیبیاں دے لائق ہن، گندیاں عورتاں گندے مرداں دے لائق ہن، گندے مرد گندی عورتاں دے لائق ہن۔ اسی اللہ نے حضرت عائشہ دی پاک دامنی بیان کی تھی، میرا محبوب پاک ہے تو میرے محبوب دے نکاح وچ آمن والی حضرت عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے۔
اللہ دی قدرت اس ویلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے منافقین نے تہمت لئی ترے مخلص بندے بھی سادگی دا شکار ہو گئے، وہ بھی پروپیگنڈا نال کرن لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن نہیں، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ایک، حضرت مصطفی رضی اللہ تعالی عنہ دو، بی بی حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ترے، آپ دی یہی گھر والی یہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اے بی بی حمنہ اس دی ہمشیرہ آئی، یعنی سالی بولی جاتے ہیں سالی، ادھر مخلصاً ایمانداراً دو مرد ایک بی بی، انسان ایک مخلص بندے بھی منافقہ دی سادی کا شکار ہوئے نہیں، اے بھی آکھن لگے حضرت عائشہ پاک دامن نہیں۔ اللہ دی قدرت جس میں رہتا نازل ہویاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی پاک دامنی وچ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، قیامت تک نانا قیامت تو بعد جنت وچ قرآن پاک دی تلاوت ہوندی رہسی۔ اللہ کریم دے محبوب نے فرمایا ہے، اللہ قرآن پڑھن والے نے فرمایا ہے، اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی مہمان قرآن پڑھتا جا، جنت درجہ تے چڑھتا جا۔ آپ نے فرمایا جنت دو درجوں دے درمیان 100 سال دا فاصلہ ہونا ہے۔ اللہ فرمائے جتھے تیری تلاوت مکمل ہو سی اتے جنت دے اندر تینوں ٹھکانہ دے مقام نصیب ہو سی۔ دنیا وچ بھی جنت وچ بھی قرآن پاک دی تلاوت ہوندی رہسی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حق وچ نازل ہون والی نہ آیات دی تلاوت بھی نال نال ہوندی رہسی۔ وہ جن والے نہیں شاعر رہی اس تو بڑے کافی شعر آنکھیں میں ایک دو تو سنے دا۔ تیری پاکیزگی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت میں شہادت دی، تجھے عزت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدا علم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا۔ آپ فرمے دے انہیں حضرت عائشہ جبریل آیا کھڑو تئی تیرے واسطے اللہ دا سلام لے کے آئی۔ خدا علم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ شرف تیرے تو بڑے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے تو بڑے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے، ذات رسالت کا بساط ارض پہ ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ آج بھی لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی وچ اس مقام تے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق وچ قرآن پاک دی اللہ نے ایت نازل کی دیاں تے جڑے اترے مخلص بندے ہیں انگلیاں ویکھن سارے بزرگاں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی جڑے حضرت مصطفی اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھانجے ان۔ ہمشیرہ دا بیٹا بھڑیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجی حضرت مصطفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھانجا غریب ای مسکین ای
مکہ مکرمہ میں جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آیا ہے حضرت صدیق اکبر اللہ نے بڑی دولت مال نال نوازا ہے اپنے بھانجے دا وظیفہ مقرر کیتا ہویا ہمیں تو غریب تے مسکین ہے میں تیری امداد کرنی ہے تو اپنی زندگی دا گزارا کیتی رکھ تے جس ویلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی دی پاک دامنی وچ اللہ نے صفائی نازل کیتی حضرت صدیق اکبر نوں بڑا دکھ لگا چلو منافق تے جو پروپیگنڈا کرے دے رہے حضرت مصطفیٰ اپنا ہو کے میری بیٹی آن صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوبہ بیوی اس کے تہمت نامن دے اندر شریک ہو گئی ہے حضرت صدیق اکبر نے قسم جا چھوڑی فرمایا لگے واللہ لا انفقو علی مصطفیٰ شیئا ابدا میں حضرت ابوبکر مامون اللہ کی قسم آج تو بعد حضرت مصطفیٰ میں ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں دیونا آپ سے سلم دی گھر والی تھی اس نے تہمت چلو میری بیٹی ہائی تا ہائی حضرت عائشہ لیکن ہوں تو آمنہ دلال دی عزت ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت ہے اس نے یہ الزام نستا آج تو بعد خرچہ بند ہے رضی اللہ تعالیٰ کوئی پیسہ نہیں تیرے واسطے حضرت مصر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے ایک تحفہ دے چھوڑا سارے پڑھے لکھے دوستو تحفہ میرا قبول کر لو حضرت مصر پریشان ہوئے پہلے تا مامو جان حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میری امداد کر دیا میں تغریب مسکینہ ٹھیک انسان ہے میرے کل ہو گئی ہے کمی بیشی میں بھی انہاں سازشاں دا شکار ہو کے حضرت عائشہ دے بارے غلط پروپیگنڈے کر داریاں تے مامو جان حضرت بکر نے قسم جا چھوڑیے آج تو بعد خرچہ بند حضرت مصطفیٰ پریشان ہوئے قرآن دی بے شمار آیات نا جس ویلے صحابہ پریشان ہوئے نا اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کردا اور یہ سبق نہیں بھلاونا میں چھوٹی اتنی اور مثال سنانا چاہ سبق یہ ہے سارا جملہ بند ہو رہا صحابہ پریشان ہوئے نا اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کردا کہ میرے سامنے چھیمہ پورا تے سورت انا ہے سورت المائدہ رب العالمین دا قرآن اللہ تیرے سمجھا من دے انداز تو قربان ونیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا کنتم من الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نال سفر بھی جہان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت واسطے گئیاں تے ہار گم ہو گیا اے ہار اپنی ہمشیرہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مگے ہویا ہمیں آپ عرض کی دی نے حضرت ہار گم ہو گیا آپ نے فرمایا صحابہ کرام سفر پاندی شروع کرنا ہے پہلے حضرت عائشہ دا ہار تلاش کرو صحابہ کرام کھل پڑ گئے میدان ویچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہار ودے تلاش کرے دینا رب کائنات دی قسم قیامت تک آمن والے اولیاء کرام سارے جمع کرو آمنہ دلان دے ہی صحابی دی شان دا مقابلہ قیامت تک آمن والے ولی بھی نہیں کر سکتے صحابہ کرام ہار ودے تلاش کرے دینا کہ عالم الغیب ہوئے انہوں ہار تلاش کرن دی لوڑ نہیں آج دے پیر فقیر غیب جانن صحابہ دے نال دا اللہ نے بلی شان اللہ بڑھایا ہی نہیں ہار ودے تلاش کرے نہیں نماز قضا ہون دا خطرہ ہو گیا صحابہ کرام نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عرض کی تھی حضرت عائشہ والی بیٹی ہے ہار گم ہو گئی ہے نماز قضا ہون دا خطرہ ہے سورج نکلنا ہے پانی کوئی نہیں نماز قضا ہو گئی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کرے دین ابا جان این خیمے وچ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میری جھولی دے اندر رکھا ہویا ہی آرام پہ کرے دین ابا جان دے کول چھوٹی جتنی لکڑی ہے میرے پہلو دے اندر پوڑن لگ گئے تے ناراض ہون لگ گئے ہر ویلے تیرے مسئلے ہوندے نا اگے بھی تیرے تے تہمت لگی آئی کیویں مسلمان تے آمنا دلال پریشان ہویا نا ہن وقت پریشانی بنا دتی ہوئی ہار گم ہو گئی نماز قضا ہون دا خطرہ اما جان بیان کرے دن میں حرکت نہیں کی تھی اللہ دے محبوب دی آرام تے نیت دے طرف حلل نہ ونجے آپ دی اکھ مبارک کھل گئی ابو بکر صدیق کیوں حضرت عائشہ کے ناراض ہوندے پے حضرت ناراض نہ ہو ہر ویلے یہ مسئلے دیکھو نہ ہوں اے نماز قضا ہونے دا خطرہ صحابہ باہر پریشان ہی بس صحابہ پریشان ہوئے اور رب العالمین صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کرنا اے میرے سامنے چھیمہ پورا سورت انا سورت المائدہ اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان منیا باہر صحابہ پریشان کھلو دینا جو نماز قضا ہونے والی ہے اللہ کریم نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَعًا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا صحابہ کرام پریشان نہ ہو پانی نہیں ملتا نماز قضا ہونے دا خطرہ ہے پاک زمین دے اتے ہتھ مار کے مٹی دے تیمم کرنا تواڈا کم ہے پانوں پاک کرن دے فیصلے کرنا میں اللہ دا کم ہے پہلی دفعہ تیمم والی آیت نازل ہو پہلے تیمم والا مسئلہ کوئی نہیں شریعت صحابہ پریشان ہوئے نا اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کرتا حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے میرا خرچہ بند ہو گیا ہے سبب بھولتا نہیں کیا انسان میرے قربت کبھی بیشی ہو گئی ہے بس حضرت مصطفیٰ پریشان ہوئے رب العالمین نے مقام قرآن دا نازل کر دیتا فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَاءَ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تولے وچوں جڑا فضیلت والا بندہ ہے تے نمبر 2 وسع مال دے لحاظ نال دولت مند بندہ ہے اللہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت والا بھی فرمایا تے دولت والا بھی فرمایا فضیلت بھی ہے تے دولت بھی ہے انہوں چاہیے قسم نہ اٹھاوے یہ قسم اٹھاوی چھوڑیے تو تروڑ چھوڑے بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے توے کھو اگو کونے جنا خرچہ مند کیتا وے اولل قربا پڑا قریبی رشتہ دار سکا بھانجا ہے تے نمبر 2 مساکین اے بھی مسکین بھی جو حضرت مصطفیٰ تے نمبر 3 والمہاجرین فی سبیل اللہ اللہ دے رستے وچ ہجرت کر کے سب کچھ اتھائی چھوڑ کے آیا ہے قریبی رشتہ دار ہونا ہی کرا مسکین ہونا 2 مہاجر ہونا 3 تسا روک چھوڑے میں خرچہ نہیں دینا میں اللہ سفارش بیا کرے نا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ تسا مستر معاف کر چھوڑو میں اللہ بڑی بخشے دے اعلان کر چھوڑے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھانجے نو بلایا میں تیرا وظیفہ روکا ہائی خرچہ بند کیتا ہائی اللہ کریم دی رضا واسطے آیت قرآن دی نازل ہو گئی اللہ فرمائے معاف کیا کرو تینوں معاف کرے نا تے جیرا میں تینوں آئیو تو پہلے خرچہ دینا ہوگا ہم ان خرچہ ہو نہیں ہونا آئی تو خرچہ تیرا ڈبل پیا کرے نا یہ کامل ایمان بندہ فرمایا من آتا للہ کوئی شے بندہ دے تبھی اللہ کریم دی ذات رو سامنے رکھ کے کوئی شے روکے
تامی اللہ کریم دی رضا واسطے وَأَحَبَّ لِلَّهِ محبت ہوئے آپس وچ تامی اللہ دی رضا واسطے ساریاں یاریاں کا مطلب دیا ناراض نہیں ہونا ٹرکا دے پیچھے لکھا نہیں ہوگا دنیا مطلب دی ہو یار میں تنوں حوالہ بھی کھاواں پورے قرآن ایک آیت ہے اس مضمون علی ہو آیت کوئی نہیں مالک کائنات دا قرآن سورت دنا سورت حامیم الزخرف اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک کھلائے تھا انداز کیا ہے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اے رب العالمین دا قرآن سورت حامیم الزخرف الاخلاء خلیل دی جمع کھاٹا دوست گہرا دوست بڑا پیارا سجن اللہ فرماتے ہیں دنیا دے جتنے بھی کھاٹے تو کھاٹے دوست ہن دن قیامت ایک دوسرے دے خون خار دشمن بن وجڑن لیکن الا المتقین دینداران دی دوستی دن قیامت بھی چلتی پیو سی سب دوستی کا دین لیے دنیا لیے کیریاں یاریاں نکل گیا تمام تے ود گئی اما ادھی رات ٹائم آئی حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ اٹھے سامان دی کٹھڑی جا کے اٹھڑی دے اتے رکھی نے بیوی تے معصوم بچے نو نال آیا نے ٹرن لگے اٹھڑے ابے نو جاگ آ گئی پتر کتھے جا رہے ہیں ابا مسلمان نہیں حضرت الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کی دی ابا جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جھوٹ نہیں بولے دے ہوں دے سچی گل تینوں کرے نا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے میں بھی ہجرت ارادے نال مدینہ شریف جا رہا ابا سامنے آ گئی ہے آخر نگر سامان دی کچھڑی تھائی سٹ سامان نال نہیں کھا سکتا سامان رکھ پتر تے والدی آوازاں اونچیاں ہویاں نال چاچے دا مکان نہیں چاچے کو جاگ آ گئی دوڑ کے کہ گل ہے خیر ہوئے ادھی رات کا ٹائم کی آواز ہے انہاں دے والد نے آکھیا حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ جانا چاہتا چاچا آکھن لگا میں اپنی بیٹی تیرے نکاح نہیں دیتی ہوئی ہے میں بیٹی نو نال نہ جاون دے دا حضرت عبدالرحمن دی بیوی اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑیا سر تے گھر لے گئی ہے بھائی حضرت عبدالرحمن دے جاگ پہ دوڑ کے آ گئے معصوم بچے نو انہوں نے سنبھال کی دے اے ساڈا بھتریجا ساڈا خون ہے اے نال نہیں جا سکدا حضرت الرحمن قدم اٹھایا ابا سامنے آ کھلوتا ہے سواری نال لے کے نہیں جا سکدا سواری تے سامان دی گٹھڑی ابے نے سنبھال کی دیے معصوم بچہ بھائی لے گئے تے بیوی چاچا لے گیا خالی تنے تنہا نکلن لگے اعلان کرے دے ہوئے جو جان مانگو تو جان حاضر جو مال مانگو تو مال دیں گے جو جان مانگو تو جان حاضر جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا چاہو جلال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے خدائی دمانا ساری مخلوق رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ عائشہ چھوڑ سکدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑ سکدا اج حساب نال تقریباً 450 کلومیٹر سفر بندا مدینہ طیبہ دا مکہ مکرمہ وچ ٹرے سفر کریں دے تکلیفاں اٹھیں دے مصیبتاں برداشت کریں دے تنے تنہا
جس ویلے پہنچے مدینہ طیبہ وچ حضرت الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اے حالت جسم تے قیمتی کپڑے نہیں چیتھڑے بن چکے ہیں سفر کر کر سر تے عالی شان پگڑی نہیں پیراں دے اندر قیمتی جُتی نہیں حضرت الرحمن کیا بنا یہ حالت حضرت گٹھڑی دے میری سواری ابے نے کھس گدیے پتر بھائیاں سنبھال گدے بیوی چاچا نے گئے ہر شے چھوڑ آیا اللہ دی رضا واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصار مدینہ کون پلے جو قربانی دے سی حضرت الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی جا بناوے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت میں بھائی بناونا چاہنا حضرت الرحمن کو گھر بھی لے گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرمان لگے گھر دے دو حصے کرے نا سجدہ دے کھبا تیرا تو پسند ہوئے ہو توڑا ہے یہ اعلیٰ قسم دا کھجورہ دا باغ کھلو دے دو حصے کرے نا میرا حصہ پسند ہوئے توڑا ہے غیرت مند لوگاں دا علاقہ ہے میں غیرت دی گل کرنا دا دل دی کھڑکیاں کھڑے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماؤ لگے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ اے میریاں دو بیویاں بیٹھیاں جیری تینوں پسند ہوئے میں طلاق چا دینا تو نکاح چا کر غیرت مند دوستو بیوی کا رشتہ کون لینا ہوئے سوچو تو صحیح دھی بہن کا رشتہ لینا تو شریعت کا حکم ہے اس تو کوئی انکار کر نہیں سکتا بیوی کا رشتہ کون لینا ہوتا ہے قربان مجھا یہ دین علی محبت ہے دنیا علی یاری نہیں دنیا علی مطلب علی دوستی نہیں یہ دین کا تعلق ہے میریاں بیویاں دو بیٹھیاں یہی پسند ہوئے اسے لے جانتا کہ حکم پردے دا تا آیا نہیں یہی پسند ہے تو اس دے بارے اشارہ کر میں طلاق دینا نکاح تو چکا میں نے اگلا جملہ غور نال سنے سارے دوست پوری کائنات دی تاریخ وچ صرف اسلام نہ پیا کا پوری کائنات دی تاریخ وچ بیوی کے رشتے دی آفر کرنا انہی مثال سوائے آمنہ دلال نے صحابہ دے اور مثال ملی نہیں سکتی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ یہ دین دی محبت ہے یہ اللہ واسطے پیار ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی تھی بھائی جان مکان بھی باغ بھی بیویاں بھی تانوں مبارک ہوئے نا میں مدینے شریف دی منڈی دا رستہ بھی کھاؤ میں مکہ مکرمہ دے اندر کاروبار کرے نا ہم اور بھی ادھار مانگ کے کاروبار کرے ساں رستہ دا دسو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ رستہ دسا او غفرانے پاسے منڈیے حضرت عبد الرحمن ٹورے منڈی جامن تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی حاضر ہوئے حضرت صاحب کا بہت بڑی قربانی دیتی مکان دا حصہ باؤ دا حصہ بیویاں بھی جو حصہ میں کہ ہر شبن اللہ نصیب کرے اللہ نے آیت بھی نازل کی تھی اسے موقع دے میں نے سامنے سورۃ الانفال دے دعویٰ پارا فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا آیت نمبر 74 جبریل جلدی گیا حضرت سات زمین تے حصے پیا دے دے عرش برید کو میں اللہ کا حصہ ہی شامل چکا فرمایا والذین آمنوا جنہاں لوگاں ایمان قبول کیتا ایک نمبر 2 ہاجروں اللہ دے رستے دے ہجرت کی تھی سب کچھ چھوڑ دیتا وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے جہاد کیتا بڑی محنت مشقت اٹھائی مہاجرین کی جماعت ایک والذین آمنوا ونصروا
مدینے شریف والے انصاریاں امداد کی دی ٹھکانے دیتے تعاون کیتا اللہ فرمانے مہاجرین تے انصار اولئک هم المؤمنون حقا مہاجرین تے انصار پکے ایماندار جنہوں اللہ پکے ایماندار ہون دیا سرٹیفکیٹا دے انہاں دے ایمانی سانی شک کرنے دی اجازت کی میں مل سکتی ہے اللہ نو پتہ ہی نہ بعد ہی جامن والے لوگوں نے انگلیاں اٹھاونیاں فلانے صحابی تو ایک کم ہویا فلانے صحابی نے یہ عمل کیتا فلانے صحابی تو ایک کمی بیشی ہوئی قرآن لکھے ثواب ہوئے تمہارو اے دیکھو انگلی میں رکھی ہوئی ہے اللہ فرمائے جنہم مغفرہ بعد ہی جامن والے ہو مہاجرین تے انصار دے کسے کم تے انگلی نہ اٹھائے کیوں کمی بیشی نہ تو باغی چونی ہے لہم مغفرہ میں لنگی بخش دا اعلان پہلے کر چھوڑے اللہ صحابہ نو معاف کر چھوڑا لوگا نہیں کیتا ہائے ہائے معمولی گالے ایک اور جملہ سنو پیدا میں نمازاں پڑھا دھیان چاہیے پڑھے لکھے ساتھی ہو تے گل تساں کرنی ہوں میں پہلی دفعہ سوال کردا پیا دوستاں تے میں نمازاں زیادیاں پڑھا اشراق چاشت تہجد اوابین توابین نفلی روزے رکھاں ہر سال حج کراں عمرے بار بار کراں عمل نال میں آمنہ دلال دا اچھا جواب دے میں ایسا نا زمین گواہ بڑھائیں دن قیامت ہے دوسرا دوستاں دے حقیق میں گناہگار دے حقیق میں بہت زیادہ نیک اعمال کراں ہر وقت تلاوت ہر وقت ذکر ہر وقت عبادت میں آمنہ دلال دا صحابی بن جاساں نہیں میں جو نیک عمل زیادہ کیتے میں صحابی بن سکنا اپنے نیک عملہ نال کوئی بھی صحابی نہیں بن سکتا صحابی وہ ہے جیرے ایماندار نو ہی لازے واسطے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سنگت نصیب ہو گئی ہے خاتمہ بھی اس کا ایمان تے ہوئے وہ صحابی ہے قیامت تک آمن والی امت دے لوگ اپنے نیک اعمال لے کے آویں ساری امت دے نیک اعمال مل کے اللہ دے محبوب دے صحابی دے ہی لازے دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے ہانا کون کرسی دوست میں اس پاس اللہ تو دعا کرام عملہ نال کوئی صحابی بن سکتے کچھ ایسا نا عملہ نال کوئی صحابی بن سکتے کیونکہ دل کا ہر فرشتے نہیں جانتے اصل زمان نال بولنے تو فرشتہ سن کے لکھنے تے اللہ نجات دا ذریعہ بنا ہے عملہ نال کوئی بندہ صحابی بن سکتے جڑے عملہ نال کوئی صحابی بن نہیں سکتا تو صحابی دے کہیں عمل تے انگلی اٹھاون دی اجازت نہیں عمل نال تو صحابی بنے ہی نہیں صحابی تو بنے آمنہ دلال دی صحبت تے سنگت نہ سرگوتھے دی تحصیل ہے سہیوال اتھے کے دروازہ ہے خونی دروازہ پتہ نہیں خونی کیوں آخ دیں نہ ہے اس کا باہر گرو رہی امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر پہ فرما میں شان صحابہ بیان ہوئی پئی کہ ایماندار آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت وچ آ گئے آپ دی صحبت وچ جڑے ایماندار آ گئے شان پا گئے اے واہوں دا پیے ایک بندہ گزرا ریڑی ہتھ وچ ہی تے مارٹے بڑے مشہور ہیں کنو ہیں ریڈ بریڈ مسمی ہے سنگ ترا ہے مارٹے دی قسمت سربو دے او بندہ ریڑی تے سنگ ترے چاہ کے ٹرا تے آواز بتا لیندائی لے لو اس علاقے کی بولی لے لو اچھے سنگ کرے لے لو امیر شریعت نے زلفاں نو چھٹکا دیتا فرمایا ساہیوال والے ہو میری گل نہیں مندے اس ریڑی والے دی گل مان لاؤ اچھے سنگ کرے نہیں بولی سمجھا اچھے سنگ کرے دوبارہ تو رحمان لگا سناؤ تا صحیح سارے بھائی اچھے سنگ یہ اچھیاں دے سنگ لگ گئے او ترے اچھے سنگ ترے اجل و نصیب انہاں دے لوگوں یہ
سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان ولی یہ تو بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو وقت صدیق عمر تے چڑھیے گئی فیض دی چھلے او تاجوی رسول دے نال ستے ہی نا یہ رب داوے کھفزلے حضرت میں نے تو حضرت صاحب آکے اے حصہ تیلا اے تو میں آکے میں نے مدینی ہی منڈی دے رستہ بھی کھاؤ تو سمجھے واسے دعا کیا کرو میں کاروبار کی نیت نال جانا چاہنا ادھار من کے کاروبار کرے سا آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائیں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسے برکت دی دعا کی تھی جا کے ادھار من کے کاروبار منڈی شروع کی تنے اللہ اپنے محبوب دی دعا قبول کی تھی اور جملہ بھی سن لوے ہے دعا او پیا کریں دے بڑے لکھے ساتھی ہو دعا او پیا کریں دے جس تو چنگا منگڑ دا طریقہ کے نو نہیں آنگا تے منگڑا اس تو بھی ہے جس تو زیادہ چنگا دیوڑ دا طریقہ کسے نو نہیں آنگا حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ دی مال وچ اللہ نے اتنی برکت پا چھوڑی اتنی برکت پا چھوڑی جس ویلے انہاں دی وفات ہوئی وراثت دے اندر اتنا زیادہ سونا ہے وارث تول نہ سکدے کلہاڑیاں نال کٹ کٹ کے سونا تقسیم کیتا آمنہ دے لال دی دعائی گاجری میں سناویں وہ ہے محبت ہوئے ترلا واسطے میں تو لگاں نا تسا دوست پیار کریں دے تو سجا کوئی نسبی رشتہ تو نہیں یہ دین دی محبت ہے دین اللہ پیار ہے اللہ دی رضا واسطے محبت تے پیار ہے من آتا للہ کوئی شے بندہ دے تمی اللہ دی رضا واسطے مانا للہ روکے تمی اللہ دی رضا واسطے احب للہ محبت ہوئے نال رکھے اللہ دی رضا واسطے تے ابغضا للہ دشمنی ہوئے تمی اللہ دی رضا واسطے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کوئی نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد ہن مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے وچ ابا آگئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے وچ تے جس ویلے بستر تے پاون لگے جلدی جلدی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ چھوڑے اللہ کھانا حضرت ابو سفیان اجے مسلمان کوئی نہ لوئے بیٹا بستر لپیٹ حالانکہ قانون ترے ہے مہمان آوے تا بندہ بستر بھی چھیدہ ہو گئے بستر پیا ہوئے بچھاویا ولیٹ دا کوئی نہیں چھوڑے نہ ہوگا بستر بچھاون دے بجائے بستر نو بھی لپیٹن لگ گئی ہیں ایک کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا جان ابا ہونا پر حق والد ہونا پر حق لیکن حاضا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَمُشْرِكٌ تو شرک دے اندر مبتلا ہے اے آمنہ دلان دا پاک بسترے جرا شرک جو مبتلا ہوئے اس نو آمنہ دلان دے پاک بستر دے بیٹھن دی اجازت بیٹی بھی نہیں دے سکتی دشمنی ہے تمی اللہ دی رضا واسطے چار چیزاں بندہ شہ دے اللہ دی رضا واسطے روکے اللہ دی رضا واسطے محبت ہوئے اللہ دی رضا واسطے کسی نال دشمنی ہوئے تمی اللہ دی رضا واسطے فقط استکمل الایمان اس بندے دا ایمان کامل ہے اللہ کی توفیق عطا فرمائے